فنہاہم قالوا فإنک تواصل قال لست کہیئتکم انی اظل اطعم و اسقا۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا جس میں سحری اور افطاری نہیں تھی، یعنی جس کو ہم 8 پیرہ روزہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ سو گئے، صبح نہیں اٹھ سکے، صبح جب اٹھے تو سورج نکلا ہوا تھا تو آپ نے نیت کر لی میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں 8 پیرہ روزہ، صبح سحری نہیں کی۔ تو اسی طرح شام کو بھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک نہ شام کی افطاری کی اور نہ ہی صبح کی سحری کی۔ اب یہ انسانی ضروریات ہیں، اگر کوئی بندہ بغیر کھائے پیے چند دن گزارے تو وہ تو نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے یا مقام ہے وہ عام انسانوں اور بشروں سے ہٹ کر ہے۔ ذرا اس کو سوچنا ہے آپ نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فواصل الناس، جب لوگوں نے دیکھا صحابہ نے کہ حضور بغیر افطاری اور سحری کے روزے رکھ رہے تو انہوں نے بھی شروع کر دیے، یعنی نہ وہ سحری کرتے اور نہ ہی افطاری کرتے۔ تو فشق علیہم، جب 2 دن گزرے نا تو کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی جناب ویسے جناب نڈھال ہو رہا ہے، ظاہر کمزوری آ گئی، بشری تقاضے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اسے صحابہ جو ہے نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو فنہاہم، آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے روزے اس طرح کیوں نہ سحری کرتے ہو نہ افطاری کرتے ہو؟ انہوں نے آگے جواب دیا قالو، ایک بندہ نہیں تھا کہ ایک بندہ کرتا تھا، قالو جمع کا صیغہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی فإنک تواصل، یا رسول اللہ آپ بھی تو لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، اس میں بھی تو سحری افطاری نہیں ہے، آپ تو رکھ رہے ہیں۔ قال، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستو کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں، لستو کہیئتکم، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مجھے کیا، انی اذلو اطعم واسقا، میں اللہ کے ذل عاطفت میں ہوتا ہوں، اللہ ہی مجھے پلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے۔ اب یہاں پہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو عام بشروں میں سے کسی کا نہیں ہے، وہ مقام بیان ہوا ہے۔ بظاہر روزے سے ہیں حضور، لیکن سحری بھی نہیں کر رہے، افطاری بھی نہیں کر رہے، تو یہ ایک ان کا خاص مقام تھا۔ اب کوئی کہے نہیں جی سحری افطاری نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، تو صحابہ نے نہیں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عام انسان کے لیے ضروری ہے، سحری میں بھی برکت ہے اور افطاری میں بھی برکت ہے، اور اس کا مقام رکھا گیا۔ سحری میں یہ آپ کھائیں گے تو وہ برکت ہے اور عبادت ہے، افطاری بھی یہ ہے کہ آپ وقت افطار جو دعا اللہ سے مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایک سوال اور ہے جس کو میں مفہوماً بیان کر دیتا ہوں، حدیث لمبی اس میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ روزہ سے ہے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ، اور دوسرا کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے اور سحری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اگر کوئی بندہ سحری کھا کے سو گیا رات کے کسی حصے میں، ویسے سحری لیٹ کرنی چاہیے، یعنی صبح کی نماز اور سحری کے درمیان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی بخاری میں مفہوم ہے کہ 50 آیات کا جتنا پڑھنے کا دیر ہوتی ہے نا اتنی دیر حضور لایا کرتے تھے، یعنی اتنی دیر ہوتی تھی۔ تو مطلب ہے کہ قریب ترین لیٹ سحری کرنا، یہ لیٹ سحری کرنا یہ سنت ہے اور یہ اسی میں برکت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سحری کر کے ٹائم سے سو گیا اور پھر اٹھا تو وہ ناپاک تھا، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں جاتا، یہ مرد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا روزہ نہیں جاتا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، وہ اٹھ کے غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد اس کا روزہ وہ اپنے مکمل کرے، روزہ افطاری کے وقت تک اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں اس میں وضو میں یا غسل میں جب اس نے ناک میں پانی ڈالنا ہے یا غرغرارے کرنے تو اس میں احتیاط کرے، کیونکہ روزے کی صورت میں اگر زیادہ ناک میں پانی چڑھائے گا یا غرغرارے کرے گا تو اس کا پانی اندر جانے کا خدشہ ہے۔ یہ کام وہ بعد میں کر لے، افطاری کے بعد کر لے، درمیان میں جتنی نمازیں ہوں گی وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوں گی، وہ پاکی کی حالت میں ہوں گی، ایک مسئلہ۔ دوسرا، کوئی بندہ صبح اٹھا اور سحری کا تھوڑا سا وقت ہے وہ ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا ہے، تو اس کی صورتحال کیا ہے کہ وہ پہلے ہاتھ منہ دھو کے وہ سحری کر لے
اور سحری کر لے، کیونکہ اگر وہ سحری نہیں کرتا، غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے سحری کر لے بعد میں نہا لے۔ اگر وقت باقی ہے تو مکمل کر لے غرغرارے اور سارا کچھ، اگر وقت ختم ہو گیا تو وہ سمپل نہانے کی طرح نہا لے، غسل کر لے اور پھر اپنے روزے کو مکمل کرے۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے ایام مخصوصہ روزے کے دوران شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شادی شدہ افراد کے لیے کہ وہ جا کے گھروں میں بتائیں کہ اگر روزہ کے دوران اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ روزہ اس کا باقی نہیں رہتا، بنسبت مرد کے۔ مرد کو اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ عورت کا اگر وہ روزے کی حالت میں اس کو اپنے مخصوص ایام اس کے سٹارٹ ہو گئے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، وہ اب اس دن کا روزہ اس کا، حالانکہ اس نے صبح روزہ رکھا تھا، اب دن کو آغاز ہوا ہے تو اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا، وہ اپنے روزے کو جو اس دن کا روزہ ہے وہ کھا پی سکتی ہے، اس نے بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ قضا کرنے ہوتے ہیں عورت نے روزے جو اس کے رہ جائے مخصوص دنوں کے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ ایک گناہ اللہ نے معافی دی ہے اور ایک گناہ اس پہ سال میں، چونکہ ایک مرتبہ روزے آتے ہیں اس لیے روزوں کی قضا اس پہ لازم ہوگی، نمازوں کی قضا ہر مہینے ہوتی ہے، نہیں عورت پہ لازم نہیں ہے کہ جو نمازیں اس کی رہ جائیں اس کی قضا نہیں ہے، یہ آسانی کی ہے، لیکن روزوں کی ہے کہ اگر روزے اس کے 5 7 10 جتنے رہتے ہیں وہ ان کی رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد و عورت پہ روزہ فرض ہے، یعنی جو بچہ یا بچی سن بلوغت کو پہنچ جائے، وہ بالغ ہو جائے، اب ان پہ روزہ فرض ہے۔ ان کی بلوغت سے پہلے جو وہ عمل کرتے ہیں نماز کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، روزے کی صورت میں، ان عملوں کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا ہے نابالغی کی عمر میں، چاہے وہ بچے ہو بچے۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر شریعت لازم ہو جاتی ہے، اب ان پہ احکام شریعت ہے، وہ نہیں پڑھے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا، وہ نہیں رکھے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ یہ ایک عمر مخصوص ہے، ہماری گورنمنٹ نے تو اس کو 18 سال رکھا ہوا ہے، لیکن شرعی طور پہ نشانی یہ ہے کہ جب بچی کا مخصوص دن کی آغاز ہو جائے تو وہ بالغ ہے، اور جب بچہ احتلام اس کو ہو جائے تو وہ بالغ ہے، یعنی یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر بنتی ہے، 15 سال اتحاداً۔ 15 سال کے بعد بچے اور بچی پہ روزہ فرض ہے۔ فرض کس پہ نہیں ہے؟ ہر ایک پہ فرض ہے، کسی پہ چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی ایسی بزرگی میں پہنچ گیا کہ آپ اس کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ معاف نہیں ہے، وہ ان کا فدیہ ادا کر کے اپنی جان چھڑائے گا، اور فدیہ کا پھر مسئلہ ہم بیان کریں گے بعد میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بندے پہ معاف ہے، معاف کسی بندے پہ نہیں ہے، فرض اس بندے پہ ہے جو بالغ ہو جائے، اور عقل مند ہو، پاگل پہ فرض نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پہ فرض نہیں ہے، وہ مالک کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، وہ حکم اب اس امت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی